یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ عمران صغیر سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی کے انڈین ایگریکلچرل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ میں اعلیٰ پیداوار، آب و ہوا کے موافق اور بایو پاور والی فصلوں کی 109 قسمیں جاری کی۔ یہ قسمیں 65 فصلوں کی ہیں جو کھیتی اور باغبانی کی فصلیں ہیں۔ کھیت فصلوں میں باجرہ، تلہن، دلہن، گنا، کپاس اور دیگر فصلوں کے بیج شامل ہیں۔ باغبانی فصلوں میں پھل، سبزی، قندمول، مسالہ، پھول اور ادویاتی پودے کے بیج ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کسانوں اور سائنسدانوں سے بات چیت بھی کی۔ فصل کی نئی قسموں کے سلسلے میں وزیر اعظم نے کہا کہ ان سے زراعت کے قدر میں اضافہ ہوگا۔ اس دوران کسانوں نے کہا کہ نئی قسموں سے ان کے خرچ میں کمی آئے گی اور ماحولیات پر مثبت اثر پڑے گا۔ سابق وزیر خارجہ نٹور سنگھ کا کل ہریانہ کے گروگرام میں طویل علالت کے بعد انتقال ہو گیا۔ وہ 93 سال کے تھے۔ انہیں سال 1984 میں پدم بھوشن سے نوازا گیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نٹور سنگھ کے انتقال پر گہرے صدمے کا اظہار کیا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ جناب سنگھ نے خارجہ پالیسی اور عالمی ڈپلومیسی میں اہم کردار ادا کیا۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے بھی سابق وزیر خارجہ نٹور سنگھ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ آج یوم شہادت ہے۔ سال 1942 میں اگست کرانتی کے دوران ریاست کے 7 طالب علموں نے شہادت دے کر پٹنہ سیکریٹریٹ پر ترنگا لہرایا تھا۔ ان 7 شہیدوں کی یاد میں آج پٹنہ واقع شہید اسمارک پر سرکاری تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں گورنر راجندر وشوناتھ آرلیکر اور وزیر اعلیٰ نتیش کمار سمیت دیگر معزز افراد موجود تھے۔ وہیں شہید کھودیرام بوس کی شہادت کی یاد میں آج مظفر پور واقع سینٹرل جیل میں بھی خراج عقیدت پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس دوران ترہوت کے ڈویژنل کمشنر گوپال مینا، آئی جی پولیس شیو دیپ لانڈے، ضلع مجسٹریٹ سبرت کمار سین اور بنگال کے مدنا پور سے آئے لوگوں نے امر شہید کے مجسمے پر خراج عقیدت پیش کیا۔ قومی اہلیتی داخلہ امتحان نیٹ پی جی 2024 کا امتحان آج لیا جا رہا ہے۔ نیشنل میڈیکل سائنس ایگزامینیشن بورڈ کمپیوٹر پر مبنی اس امتحان کو 2 نشستوں میں لے رہا ہے۔ اس داخلہ امتحان میں 2 لاکھ سے زیادہ طلبہ طالبات شامل ہو رہے ہیں۔ یہ امتحان جون میں اپنی مقررہ تاریخ سے 1 دن قبل ملتوی کر دیا گیا تھا۔ نیپال کے آبی ذخائر والے علاقوں میں شدید بارش کے سبب گنگا، گنڈک اور کوسی سمیت مختلف ندیوں کی آبی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مرکزی آبی کمیشن کے مطابق گنگا ندی پٹنہ کے دیگھا اور گاندھی گھاٹ اور ہتھیدا میں خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی ہے۔ کمیشن نے آج آبی سطح میں مزید اضافے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ بھاگلپور کے کہلگاؤں میں بھی گنگا ندی خطرے کے نشان سے 15 سینٹی میٹر اوپر بہہ رہی ہے۔ بیگوسرائے میں گنگا ندی کی آبی سطح میں اضافے سے بچھواڑا، تیگڑا، برونی سمیت مختلف بلاکوں میں ندی کا پانی پھیلنے لگا ہے، جس سے آمد و رفت متاثر ہوئی ہے۔ سون ندی کی آبی سطح پٹنہ کے منیر میں خطرے کے نشان کے پاس بنی ہوئی ہے۔ گنڈک ندی گوپال گنج کے ڈومریا گھاٹ میں، بوڑھی گنڈک ندی کھگڑیا میں، کملا بلان مدھوبنی کے جھنجار پور میں اور پرمان ندی ارریا میں خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی ہے۔ باگمتی ندی کی آبی سطح سیتامڑھی کے ڈھینگ برج، رونی سید پور اور مظفر پور کے بینی باد میں خطرے کے نشان کو پار کر گئی ہے۔ کوسی ندی کھگڑیا کے بلتارا اور کٹیہار کے کرسیلا میں لال نشان سے اوپر ہے۔ مانسون کی سرگرمی سے راجدھانی پٹنہ سمیت ریاست کے بیشتر حصوں میں رک رک کر بارش ہو رہی ہے۔ موسم کی پیشن گوئی میں کہا گیا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بکسر، بانکا اور بھاگلپور ضلعوں میں 1 یا 2 مقامات پر شدید بارش کی آشنکا ہے۔ وہیں کیمور اور روہتاس ضلع کے 1-2 مقامات پر شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ریاست کے شمال وسط، شمال مشرق، شمال مغرب اور جنوب مشرقی حصوں کے 1-2 مقامات پر گرج کے ساتھ بجلی گرنے کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ جموئی ضلع میں سکندرا جموئی سڑک پر اگہرا گاؤں کے پاس کاوریوں سے بھری ایک گاڑی پلٹ گئی، جس سے 8 کاوریاں زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو جموئی صدر اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ سپول ضلع کی ریفیوجی کالونی کے بینالی پٹی گاؤں سے ایس ایس بی کی ٹیم نے 10 کلو گرام گانجا ضبط کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔